اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اسی رمضان المبارک کی تیاری کی وجہ سے میں چند دن اپنا سبق اپلوڈ نہیں کر سکا، تو آج میں اپنے نئے سبق کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وقت بہت کم ہے، تو میں جلد سے جلد اپنے سبق کا آغاز کروں گا۔ تو سب سے پہلے آج ہمارا جو سبق ہے مشق حرکات و تنوین کا ہے، یعنی پچھلے جو ہم نے 2 سبق پڑھے تھے حرکات اور تنوین کا، اس کا میں مختصر سا خلاصہ میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تختی نمبر 4 حرکات، یعنی جو اس میں ہم نے حرکات کے 2 سوال جواب پڑھے تھے۔ سوال نمبر 1، حرکات کسے کہتے ہیں؟ جواب، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، حرکات کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ جواب، حرکات والے لفظ کی آواز کو بغیر کھینچے تھوڑی سی حرکت، یعنی آواز کی تھوڑی سی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی لمبا کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ تو اگلی تختی ہمارے پاس تختی نمبر 5 تنوین تھی، تو اس کے سوال نمبر 1 ہے تنوین کسے کہتے ہیں؟ جواب، تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، تنوین والے حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ جواب، تنوین والے حرف کی آواز کو ناک میں چھپا کر یعنی غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ 2 سوال تھے۔ اسی طرح ہم نے ان دونوں تختیوں کی مشق بھی کی تھی، جوڑ کے ساتھ بھی اور بغیر جوڑ کے ساتھ بھی، ان دونوں تختیوں کی مشق بھی کی تھی۔ آج ہم ان دونوں تختیوں کو، پہلے ہم نے الگ الگ مشق کی تھی، آج ہم ان دونوں تختیوں کی جو الفاظ ہیں اکٹھے مکس کر کے ملا کے جو تختی ہے، تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین کی، ان دونوں کو اکٹھے جوڑ اور بغیر جوڑ کے ان کی مشق کریں گے۔ آئیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین۔ سب سے پہلے ہم آج کا جو سبق ہے یہاں تک مکمل کریں گے، اور اس تختی کو سب سے پہلے ہم جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر ہم بغیر جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لفظ جوڑ شروع کریں گے۔ حمزہ زبر ا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر کی آواز کی سطح اوپر ہوتی ہے اور زیر کی سطح کی آواز نیچے ہوتی ہے، اور پیش کی آواز کی سطح درمیان میں ہونٹوں کو گول کر کے۔ تو آگے جو ہمارے پاس حرکات ہیں تنوین کی، جو ہم نے دوسرا سوال پڑھا ہے، تنوین والے حرف کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم یہاں پر بھی تمام حرف کو الگ الگ جوڑ کریں گے، اور کیونکہ یہ اکٹھے الفاظ آئے ہوئے ہیں، پھر ان کو ملا کر پڑھیں گے تمام الفاظ کو۔ جوڑ کیسے کرنا ہے؟ الگ الگ کرنا ہے، پھر ان الگ الگ الفاظ کی جو آواز ہے ان کو اکٹھے ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے؟ حمزہ زبر ا، با زبر با، کیا لفظ بن گیا؟ دونوں کی آواز اب، بغیر کھینچے تھوڑی سی حرکت کے ساتھ کیا بن گیا؟ اب۔ آگے ہے دال 2 زبر دن۔ اب دیکھیں تنوین کی آواز ناک میں ہے، تو پورا لفظ کیا بن گیا؟ اب دن۔ حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح۔ دال 2 پیش دون، 2 پیش ہیں، تو آواز کی سطح درمیان میں ہوگی، کیونکہ پیش کی آواز کی سطح درمیان میں ہوتی ہے، جبکہ 2 پیش تنوین ہیں، تو تنوین کی آواز ناک میں جائے گی۔ کیا لفظ بنے گا؟ یہ بغیر کھینچے ہوں گے، اح دون۔ حمزہ زبر ا، خا زبر خا، اخ۔ ذال زبر ذ، اخذ۔ اب دیکھیں تینوں حروف کے اوپر زبر ہے، تو ہم زبر کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، تو ان الفاظ میں کسی بھی حرف کو بغیر کھینچے پڑھا جائے گا۔ اح، اخذ، اخذ، ٹھیک ہے، تینوں الفاظ کو ملا کر اخذ۔ حمزہ زبر ا، ذال زیر ذی، اذی، دونوں لفظ کیا بن گیا؟ اذی۔ نون زبر ن، اذن۔ حمزہ زبر ا، میم زبر م، ام۔ را زبر را،
امر۔ یہاں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جب را کے اوپر زبر اور پیش آتا ہے تو اس را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور جب زیر آ جائے تو را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ کیا لفظ بن گیا؟ امر، یعنی کہ تینوں حروف کے اوپر زبر ہے تو بغیر کھینچے پڑھا جائے گا امر۔ حمزہ زبر نون زبر انا۔ اب دیکھیں یہاں اس کا قاعدہ یہ ہے، ساتھ الف آیا ہوا ہے تو یہاں پر یہ جو ہے حمزہ جب الف والا ہو، حمزہ جب شروع میں الف والا ہو، آگے نون الف زبر نا، کیونکہ یہ الف مدہ کی بھی پہچان ہے کہ الف سے پچھلے حرف پر زبر آ جائے تو الف مدہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، جب ہم نے یہ پہچان کرنی ہے جب الف والا حمزہ ہو تو آگے نون الف زبر نا الف مدہ بن رہا ہو تو وہ ہم نہیں الف مدہ بنائیں گے، کیونکہ جب حمزہ الف والا ہو، ہاں جب حمزہ الف والا ہو اور نون کے اوپر تشدید آ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر یہ دو لفظ بن جائیں گے، ٹھیک ہے، تشدید ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو یہ قاعدہ میں یہاں پر بھی سمجھاؤں گا اور آگے بھی جا کے سمجھاؤں گا انشاءاللہ تشدید میں جہاں یہ اس کی ضرورت ہوگی۔ تو جب نون کے اوپر تشدید آئے گی تو یہ تشدید نون جو حرف ہے یہ دو مرتبہ ہو جائے گا، تو ایک مرتبہ الگ ہو جائے گا اور دوسری مرتبہ الف مدہ کے ساتھ ہو جائے گا، تب ہم نون الف زبر نا کو ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یعنی کہ دوبارہ سمجھیں کہ جب الف والا حمزہ ہو، نون کے اوپر زبر ہو، آگے الف ہو تو وہ الف مدہ ساتھ نہیں بنے گا کیونکہ حمزہ الف والا ہے۔ اگر حمزہ اصلی ہو، جیسے حمزہ اصلی ہوتا ہے تو وہ حمزہ اصلی ہو تو ساتھ نون الف زبر نا الف مدہ بنتا ہے، کیونکہ وہ حمزہ اصلی ہے۔ جب حمزہ الف والا ہو اور نون الف زبر نا ساتھ ہو تو وہ الف مدہ ساتھ نہیں بنے گا۔ ہاں ایک صورت ہے جب نون کے اوپر تشدید آئے گی، چاہے پھر حمزہ الف والا ہی کیوں نہ ہو، پھر الف مدہ ساتھ بنے گی۔ کس صورت میں؟ جب نون کے اوپر تشدید آئے گی اس وقت۔ اب یہاں پر تشدید نہیں ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر نون زبر انا، کیونکہ زبر ہے تو بغیر کھینچے آواز آئے گی انا۔ آگے ہے با زبر با خا زیر خی باخی لام زبر لا باخی لا، دونوں کو تینوں حرف کو بغیر کھینچے تھوڑی سی حرکت کے ساتھ باخی لا۔ با زبر با را زبر را برا را زبر را برا تا دو زیر تین بررت جین زبر جا عین زبر ع جع لام زبر لا جعل جیم زبر جا میم زبر ما جمع عین زبر ع جمع حا زبر ح سین زبر س حس دال زبر د حسد۔ دیکھیں حرکات اور تنوین ہی آ رہی ہیں ہر لفظ کے ساتھ، تو ہم نے اسی قاعدے کے اوپر تمام حروف کو پڑھنا ہے۔ کیا لفظ بن گیا؟ حسد ح زبر ح شین زبر ش حش را زبر را، را کو زبر ہے پر کر کے پڑھنا ہے حشر خا زبر خا شین زیر شی خاشی یا زبر یا خاشیہ خا زبر خا لام زبر لا خلا قاف زبر قا خلق خا پیش خو لام زیر لی خلی قاف زبر قا خلق ذال زبر ذا كاف زبر ك ذك را زبر را ذكر را زبر را فا زبر فا رفع عين زبر ع رفع را زبر را قاف زبر قا رقى با زبر با رقب
تا دو زیر تین رقبۃ دو زیر ہیں آواز نیچے ہوگی اور تنوین ہے ناک میں رقبۃ سین پیش سو را پیش رو سرو را دو پیش رن سور سرور سين زبر س فا زبر ف سفا را زبر را سفر تا دو زير تن سفرة صاد بيش صو حا بيش حو صحو فا دو زبر فن صحفا واو زبر و سين زبر س وس طا دو زبر طن وسطا طا زبر طا با زبر با طب قاف دو زير قن طبق طا زبر طا با زبر با طب قاف دو زبر قن طبقا طا پیش طو واو دو زبر ون طون طا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے اور وہ کی تنوین کی آواز ناک میں کیا لفظ بن گئے طون جبکہ یا خالی ہے ساتھ نہیں ملا کر پڑھیں گے. آج کا یہاں تک سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.